لہٰذا جو چیز ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھی اس پر عمل نہیں کیا اور سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ نہ صرف یہ کہ تکذیب کی بلکہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی احکام کو اپنے خواہشات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ جو چیز اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ہم اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بالکل نامناسب ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی تبدیلی و ترمیم نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اور اس کے اندر جو ہے تبدیلی کرنا یا اس کو نہ ماننا یہ تو بالکل نامناسب ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ تکون فتنۃ، ان پر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، یہ لوگ حق بات سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لیکن پھر بھی اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ خود حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ خود حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح تو خود دعوت دے رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی عبادت کی، اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شرک مت کرنا، وہ تو یہ بنیادی پیغام لے کر آئے، اور یہ لوگ سب سے پہلے یہ غلطی کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا قرار دے کر یا خدا کا بیٹا قرار دے کر شرک کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تین چیزوں سے خدا بنا، ایک ماں، ایک بیٹا اور ایک باپ، یہ باپ تیسرا خدا ہے معاذ اللہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کافروں کو بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ فرماتے ہیں حضرت مسیح جو حضرت مریم کے بیٹے تھے وہ تو ایک پیغمبر ہی تو تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی والدہ بھی صدیقہ یعنی فرما بردار اور اللہ کی نیک بندی تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں انسان تھے، عام انسانوں کی طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے، اور ان کی والدہ بھی ایک مقرب بندی تھی، اور یہ عام انسان تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ عام انسانوں کی جو ضروریات تھی یہ حضرات ان ضروریات سے مستغنی نہیں تھے، کھانا یہ بھی کھایا کرتے تھے، انسانوں کی جو دیگر بشری ضروریات تھیں ان کو بھی تھی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج تھوڑی ہوا کرتا ہے، تو یہ سب اس بات کی علامت۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں انظر، آپ دیکھیے کیف نبین لہم الآیات، ہم کس طرح ان کے سامنے قرآن کے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھیے کہ کدھر پھرے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو، اور نہ پیروی کرو ایسے لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر کے خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بہرحال اللہ نے اہل کتاب کو پھر ایک بار اسی چیز سے منع کیا ہے جس کو غلو کہا جاتا ہے۔ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ غلو ہماری شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہے کہ کسی کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، یہ کسی بزرگ کو ولی کو کوئی ایسا اختیار دینے کا عقیدہ رکھا کہ جس میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو، یا یہ سمجھا
کہ یہ بزرگ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ سب شرک ہے اور دین میں غلو ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر لعنت نازل ہوئی حضرت داؤد اور حضرت عیسی ابن مریم کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی زبانی بھی، چنانچہ یہ لوگ خنزیر میں اور بندروں میں مسخ ہو گئے، جس کا قرآن نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے۔ کانوا لا یتناہون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، عن منکر فعلوہ، اس برے کام سے جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برا کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر لعنت اور غضب نازل ہونے اور ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، کہ ان میں نہی عن المنکر کا رواج نہیں تھا۔ اگر بالفرض وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے بھی تھے تو دوسرے لوگ جو اللہ کے حکموں سے نا آشنا ہیں، کہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، یہ لوگ ان کو خیر کے کام کی طرف متوجہ کرنے میں، فرائض و واجبات کی طرف متوجہ کرنے میں اور گناہوں سے روکنے میں کوئی کشش نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب آیا۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ پہلے تو بنی اسرائیل کے بڑوں نے، علماء نے ان کے چھوٹوں کو، عوام کو روکنا شروع کیا، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو پھر ان لوگوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، ان کے مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس سب کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں اللہ کا عذاب آیا تو سب پر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح دین اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو گناہ کا کام ہم دیکھیں اس پر روک ٹوک کریں۔ ہم کم سے کم زبانی روک تو کر سکتے ہیں، دوسرے کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، آگے وہ خود مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا ہم اپنے فرائض و واجبات پر عمل کرنے کی فکر رکھتے ہیں، اتنی ہی زیادہ فکر ہمیں کم سے کم اپنی ذات کے بعد اپنی اولاد اور اپنے گھرانے کے بارے میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب بڑھے گا تو پھر اسی طرح گھر سے گھر بنیں گے اور ایک پورا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہی سلسلہ ہوا کہ جب ان کے خواص اور علماء نے یہ فریضہ ترک کیا تو اللہ کی وجہ سے پھر عذاب سب پر آ گیا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جو ان کی جانوں نے ان کے آگے بھیجی۔ ان کے لیے آگے کیا بھیجی؟ ان سخط اللہ علیہم، تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور فی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ برے حرکتیں کی اس کا آخرت میں بدلہ یہ بھیجا اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی صورت میں، اور یہ بہت برا بدلہ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور ان کتابوں پر جو ان پر نازل ہوئیں تو یہ لوگ ہرگز دوست نہیں بناتے ان لوگوں کو۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور پیغمبر پر ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر کو دوست نہیں بنا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کافر کو دوست بنا لے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی یہود کو اور مشرکوں کو ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے قراب مودت کے اعتبار سے دوستی کے لحاظ سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں قسیسین علماء بھی ہیں، ورہبانہ اور اللہ والے بزرگ بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔